اسلام آباد کے سفارتی حلقے اور بھارتی انٹیلیجنس اس وقت حیران و پریشان رہ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ ISI بھارتی ہائی کمیشن میں سرائیت کر گئی ہے۔ بھارتی خاتون سفارتکار مادھوری نے مبشر رانا کو یہ بتا کر غلطی کیوں کی کہ اس کے باس RK شرما کا تعلق پریس ڈویژن سے نہیں بلکہ وہ اسلام آباد میں بھارتی انٹیلیجنس را کا اسٹیشن چیف ہے۔ مادھوری گپتا کو حساس دستاویزات ISI کو دینے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا، لیکن یہ واقعہ اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ گیا۔ سب کچھ اچانک ہوا۔ سارک کانفرنس کی تیاری کے دوران بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کے دورے کے ایجنڈے کو حتمی شکل دی گئی تو اسلام آباد کے بھارتی سفارت خانے میں تعینات ڈپلومیٹ مادھوری گپتا کو بھی نئی دلی سے بلاوا آ گیا۔ مادھوری کو ذرا بھی شک نہیں ہوا کیونکہ یہ بلاوا معمول کے مطابق تھا۔ اسے دہلی میں ہی فارن آفس رپورٹ کرنے کو کہا گیا تھا۔ وہ اسلام آباد سے دلی کے لیے روانہ ہوئی اور اس کے جہاز نے دلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تو اسے ریسیو کرنے کے لیے بھارتی فارن آفس کے افسران کے بجائے بھارتی خفیہ ادارے را اور IB کے افسران موجود تھے۔ انہوں نے مادھوری کو حراست میں لے لیا۔ اس موقع پر مادھوری نے اپنے سفارتکار ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چوں چراں کرنے کی کوشش کی، لیکن ایئرپورٹ اتھارٹی کو پہلے ہی مطلع کر دیا گیا تھا۔ جب مادھوری کی چوں چراں سے متاثر ہونے والی ایئرپورٹ افسران کو یہ پتہ چلا کہ مادھوری پر پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے اور بعض حساس دستاویزات ISI کو دینے کو الزام ہے تو کسی کو بھی اس سے ہمدردی نہ رہی۔ گرفتاری کے وقت مادھوری گپتا سے 7 اہم کاغذات برآمد ہوئے جو را نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ اس طرح مادھوری گپتا کی جاسوسی کے الزام میں گرفتاری پاکستان اور بھارت میں کسی بھی خاتون سفارتکار کی طرف سے تاریخ کا پہلا واقعہ بن گئی۔ مادھوری کو دلی کے کنٹونمنٹ میں واقع ملٹری انٹیلیجنس کے سیف ہاؤس میں رکھا گیا اور جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم نے اس سے تفتیش شروع کر دی۔ مادھوری کے خلاف انڈین وزارت خارجہ کی جانب سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ابتدائی چارج شیٹ میں مادھوری پر الزام عائد کیا گیا کہ اس نے بحیثیت سیکنڈ سیکرٹری اپنے حلف اور انڈین آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی اور بعض اہم دستاویزات ISI کو فراہم کی جو بھارتی نقطہ نگاہ سے اسٹریٹجک اہمیت کی حامل تھی۔ ان معلومات کی پاکستان کو فراہمی سے بھارت کی سلامتی داؤ پر لگ گئی۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیا مادھوری کو پاکستانی انٹیلیجنس نے ٹریپ کر کے کوئی معلومات حاصل کی تھی؟ یہ تفصیلات بڑی دلچسپ ہیں۔ بھارتی فارن سروس سے تعلق رکھنے والی مادھوری گپتا اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی۔ وہ بنیادی طور پر لکھنؤ کی رہنے والی تھی اور اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ مادھوری نے اپنی فارن سروس کے دوران ملیشیا، بغداد اور کوسوو میں بطور مترجم کام کیا۔ 2006-07 میں اس نے دلی ہی میں خارجہ پالیسی کے تھنک ٹینک انڈین کونسل آف ورلڈ افیئرز میں بطور ڈپٹی ڈائریکٹر کام کیا۔ اردو اچھی بولنے اور لکھنے کی وجہ سے اسے اسلام آباد کی انڈین ایمبیسی میں پوسٹنگ ملی۔ یہاں وہ پریس انفارمیشن آفیسر کے طور پر تعینات تھی۔ اسلام آباد میں اسے پاکستانی اخبارات، میگزین اور الیکٹرانک میڈیا میں ہندوستان سے متعلق خبروں اور مضامین کا اردو سے انگریزی میں ترجمہ اور پاکستانی صحافیوں سے تعلقات بنا کر ہندوستان کے متعلق خبریں شائع کروانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس قسم کی ذمہ داریوں کے لیے پاکستان میں سوشل تعلقات اور میڈیا کے لوگوں سے روابط رکھنا بہت ضروری ہے، اور مادھوری یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر رہی تھی۔ یہ بات کم لوگ ہی جانتے تھے کہ مادھوری گپتا کے سوشل تعلقات میں پاکستان کے اندر دوستیوں اور آؤ بھگت کا بڑا دخل تھا۔ خاص طور پر مادھوری گپتا پاکستان ایلیٹ کلاس کے حلقوں اور نوجوانوں میں پاپولر تھی۔ اس کی عمر 45 سے 50 سال کے درمیان تھی۔ مادھوری گپتا کی دوستیاں
پاکستانیوں کے اس حلقے میں بھی تھیں جو اس کی اردو دانی اور اخلاق کی بدولت اس کے قریب رہنا اور اسے اپنی تقریبات میں بلانا پسند کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مادھوری چونکہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کا استعمال بھی کرتی رہتی تھی، اس لیے اس کا پاکستانی نوجوانوں میں حلقہ باب انتہائی وسیع تھا۔ مادھوری گپتا کی اس مقبولیت سے بھارتی سفارت خانے کے اندر ہی اس کے بارے میں جیلسی پیدا ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مادھوری گپتا کی پاکستانی نوجوانوں کی جانب سے کی جانے والی پذیرائی نے اس کے ساتھ کام کرنے والی بعض دیگر ہندوستانی سفارتکار لیڈیز کو اس سے جلنے پر مجبور کر دیا تھا اور انہیں ہی کی جانب سے ہندوستانی وزارت خارجہ کو گمنام ای میلز کی مدد سے اطلاعات فراہم کی گئیں۔ بھارتی انٹیلیجنس اداروں کو مادھوری پر شک 1 سال پہلے ملنے والی ایک ٹپ پر ہوا تھا اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں ہندوستانی وزارت خارجہ کی جانب سے را اور انٹیلیجنس بیورو کے ماہر افسروں کو مقرر کیا گیا تھا کہ وہ مادھوری گپتا کی جانب سے اسلام آباد اور ہندوستان میں کیے جانے والے رابطوں کی تفتیش کریں اور یہ بھی کھوج لگائیں کہ گپتا کا طرز رہائش کیسا ہے اور مالی معاملات کس طرح چل رہے ہیں اور کیا اس کے اخراجات اس کی موجودہ آمدنی سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں، اور اگر اس کا جواب نہیں میں ہے تو اس کی ٹیلی فون کالز کا کھوج لگایا جائے۔ اس کے پاس 1 سے زائد موبائل فون سے کی جانے والی اور ان پر آنے والی کالز کو چیک کیا جائے کہ گپتا نے کب اور کہاں کال کی اور کہاں سے اس کے پاس کال آئیں۔ ہندوستانی انٹیلیجنس کو ملنے والی یہ ٹپ بڑی کارآمد ثابت ہوئی۔ بھارتی ایجنسیوں نے اس ضمن میں کوئی غلطی نہیں کی اور نہ صرف اپنے ذرائع کا استعمال کیا بلکہ مادھوری گپتا کے بارے میں اسلام آباد میں موجود اپنے دیگر دوست ممالک سے تعلق رکھنے والے سفارتکار دوستوں اور ان کے ذرائع کا بھی بھرپور استعمال کیا، جنہوں نے ہندوستانی انٹیلیجنس کو پکی خبر دی تھی کہ مادھوری گپتا کا معاملہ وہ نہیں ہے جو سمجھا جا رہا ہے۔ مادھوری پر الزام تھا کہ وہ ہندوستانی اسٹریٹجک معلومات کا اردو ترجمہ کر کے پاکستانی ہینڈلرز کو فراہم کرتی تھی، کیونکہ اس کے سوا ہائی کمیشن میں اردو تحریر میں کوئی اور دسترس نہیں رکھتا تھا۔ بیشتر افسران اردو بول تو لیتے ہیں لیکن ان کو روانی سے لکھ اور پڑھ نہیں سکتی۔ مادھوری گپتا کی اس بات پر ہندوستانی انٹیلیجنس ادارے یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ وہ اہم معلومات پاکستانی ہینڈلرز کو فراہم کرنے کے کام میں اکیلی تھی۔ ہندوستانی انٹیلیجنس نے یہ نتیجہ نکالا کہ مادھوری گپتا کسی نیٹ ورک کے ساتھ تھی اور اس کا نیٹ ورک فعال بنیادوں پر کام کر رہا تھا۔ بھارتی سیکیورٹی ایجنسیوں نے مادھوری گپتا سے پوچھ گچھ کے دوران جموں کشمیر کے ضلع راجوری میں مقیم ایک جوڑے کا پتہ چلایا جو فون اور ای میل کے ذریعے باقاعدہ طور پر مادھوری سے اسلام آباد میں رابطہ رکھے ہوئے تھا۔ راجوری میں مقیم اس خاتون نے کئی مرتبہ پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق فوج کا ایک سینئر عہدیدار اس علاقے میں تعیناتی کے دوران راجوری میں مقیم جوڑے کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا۔ اس جوڑے سے اس کی کچھ رشتہ داری تھی لیکن اس کی اکثر و بیشتر آمد و رفت پر سیکیورٹی ایجنسیوں کو شبہ ہو گیا۔ اب مادھوری گپتا کے خلاف جو ثبوت اکٹھے کیے گئے ان میں گپتا اور راجوری میں مقیم خاتون کے درمیان ای میل کے ذریعے کی گئی بات چیت بھی شامل تھی۔ مادھوری گپتا 2 موبائل فون استعمال کرتی تھی، ان میں سے ایک پاکستانی نمبر تھا اور دوسرا ہندوستانی۔ اطلاعات کے مطابق مادھوری یہ سب پیسے کے لیے کر رہی تھی۔ بھارتی وزارت خارجہ کے پاکستان سیکشن نے اس سلسلے میں تفتیش کا دائرہ بڑھا کر 250 اہلکاروں کے علاوہ وزارت دفاع، داخلہ اور خارجہ کے 30 سے زائد سینئر اہلکاروں کو بھی شامل تفتیش کیا، جبکہ پاکستان سیکشن کے اعلیٰ افسر این کے سنگھ نے بھارتی وزیر خارجہ کی خصوصی ہدایت پر تفتیش کا دائرہ پاکستان کے ہائی کمیشن تک بڑھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے
اسلام آباد میں متعین بھارتی ہائی کمیشن کے 17 اہلکاروں کو دلی بلا کر تحقیقات کی۔ اس کے علاوہ ڈی سطح کے 4 افسران کو بھی حراست میں لیا گیا جو مادھوری گپتا سے انٹرنیٹ کے ذریعے دلی سے اسلام آباد رابطے میں تھے۔ مادھوری نے اپنے پکڑے جانے پر نہ تو افسردگی کا اظہار کیا اور نہ ہی پشیمان ہوئی۔ بظاہر سارق مذاکرات میں میڈیا کے رابطہ کار کی خدمات انجام دینے کے بہانے اسے دلی بلائے جانے کے بعد اس کی گرفتاری پر مادھوری کے احساس برتری اور اس کی تلخی کو صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ گرفتاری کے وقت اس نے طعنہ زنی کرتے ہوئے کہا بھی تھا کہ مجھے گرفتار کرنے میں آپ لوگوں نے اتنی تاخیر کیوں کی؟ جب یہ حقیقت عیاں ہوئی کہ وہ جاسوسی کر رہی تھی تو وزارت خارجہ کے بعض افسروں کو اس پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ زیادہ تر ہندوستانی سفارتکار جس کے ساتھ مادھوری نے کام کیا تھا وہ اسے ایک اچھی اہلکار کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ کے تحت کام کرنے والے افسران میں بیشتر لوگ اسے اردو ادب کے ایک اسکالر کے طور پر جانتے تھے۔ ان لوگوں کے مطابق اس کے اندر مخصوص دانشورانہ فراست تھی۔ اس نے فارسی کے صوفی شاعر جلال الدین رومی پر ڈاکٹریٹ بھی کرنا شروع کی تھی، لیکن بعض غیر واضح اسباب کی بنا پر اس کی پی ایچ ڈی مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ مادھوری جب وزارت خارجہ کے تحت شائع ہونے والی میگزین انڈین پرسپیکٹو کے معاون مدیر کی حیثیت سے بھی کام کر رہی تھی تو اس وقت ایسی افواہیں مستقل طور پر گردش کر رہی تھی کہ اس کا ایک شادی شدہ شخص کے ساتھ معاشقہ ہے۔ اس وقت مادھوری کے اس شادی شدہ شخص کے ساتھ مبینہ معاشقہ سے متعلق سینئر حکام کو اس شخص کی بیوی کی طرف سے خطوط بھی ملے تھے۔ اس شخص کی بیوی نے اپنی شادی شدہ زندگی کو تباہ کرنے کا الزام بھی مادھوری پر عائد کیا تھا۔ اسی دوران مادھوری نے دفتر سے غیر حاضر رہنا شروع کیا۔ اپنی طویل غیر حاضری کے لیے اس نے اپنی ماں کی بیماری اور اپنے ذہنی دباؤ کو جواز بنایا۔ مادھوری گپتا نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ اسے اپنے کیے کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ اہم خفیہ اطلاعات ISI تک پہنچانے کا یہ کام اس نے بدلہ لینے کے مقصد سے کیا اور اسے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں ملک کے خلاف کچھ کر رہی ہوں یا نہیں، لیکن حساب برابر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مادھوری نے اس شخص کا نام مبشر رانا بتایا جسے وہ معلومات فراہم کرتی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 60 سال بتائی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک اور پاکستانی انٹیلیجنس عہدیدار جمشید کا نام بھی بتایا جس کی عمر 30 سال سے کچھ زائد ہے۔ مادھوری نے تفتیش کاروں کو یہ بھی بتایا کہ ان کی یہ کارروائی انڈین فارن سروس کے عہدیداروں کی جانب سے ان سے روا رکھے جانے والے غلط سلوک کا نتیجہ ہے۔ ان تمام برسوں میں اس کے ساتھ اہانت آمیز رویہ روا رکھا گیا۔ وزارت خارجہ نے 4 ماہ سے اس کی تنہا روک رکھی تھی اور ایک افریقی ملک میں اس کی پوسٹنگ ہونے کے بعد اسے ذاتی کار لانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مادھوری گپتا نے تفتیش میں یہ انکشاف بھی کیا کہ اسے ایک پاکستانی شخص سے محبت ہو گئی تھی۔ اس محبت میں اندھی ہو کر اس نے کچھ اہم کاغذات اس کے سپرد کیے تھے۔ ذرائع کے مطابق مادھوری نے پریس ڈویژن کے سربراہ اپنے باس RK شرما کے بارے میں رانا مبشر کو معلومات فراہم کر کے پہلی غلطی کی تھی۔ اس نے رانا کو بتایا تھا کہ شرما کا تعلق IFS سے نہیں بلکہ وہ ہندوستان کی خفیہ ایجنسی را کے اسلام آباد میں اسٹیشن چیف ہیں۔ شرما کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کی حقیقت مادھوری کے ذریعے عیاں ہو چکی ہے تو اسی نے دلی میں را کے اعلیٰ حکام سے مادھوری کی شکایت کی تھی۔ اس کے فوراً بعد ہی مادھوری کی کڑی نگرانی شروع ہو گئی۔ مادھوری کی نگرانی میں اس وقت شدت آئی جب اس نے ایسے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کی جو اس کے عہدے سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ایک موقع پر یہ بات نوٹ کی گئی کہ اس نے شرم الشیخ میں بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ
اور ان کے پاکستانی ہم منصب یوسف رضا گیلانی کے درمیان ہوئی گفتگو کے بارے میں پیدا ہونے والے تاثرات کو جاننے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ مصر میں جاری ہوئے پاک ہند مشترکہ اعلامیے میں بلوچستان کو اسلام آباد کی فتح کے طور پر دیکھا گیا تھا اور بھارتی انٹیلیجنس کا خیال تھا کہ ایسے معاملات میں مادوری کی مداخلت یقینی طور پر ایک طے شدہ منصوبے کا حصہ تھی۔ اس وقت راہ نے مادوری کی نگہداشت کے لیے خفیہ ایجنسی FBI کے خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور ساؤتھ بلاک کے ایک افسر کو مادوری کی نگرانی کے کام پر مامور کیا گیا۔ ایک فیصلہ کن مرحلے پر اس کی غداری کو بغیر کسی شبہ کے ثابت کرنے کے لیے مادوری کا لٹمس ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسے کچھ جعلی معلومات فراہم کی گئیں اور ایک بار جب یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستانی انٹیلیجنس ان خبروں کو حاصل کرنا چاہتی ہے تو مادوری کو واپس ہندوستان بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی ایک حکمت کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر اسے اچانک واپس بلایا جاتا تو پاکستان کو شبہ ہو سکتا تھا۔ سارک مذاکرات نے اس کے لیے بہتر موقع فراہم کیا اور ان مذاکرات میں میڈیا سے رابطہ کاری میں معاونت کرنے کے لیے اسے دلی بلانے کا جواز پیدا کیا گیا اور پھر اسے ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ حالانکہ اس کے پڑوسیوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے کچھ دن قبل مادوری کو دیکھا تھا۔ مادوری کی گرفتاری اور اس سے سامنے آنے والی مفید معلومات کے بعد بھارتی خفیہ ایجنسی را کے اسلام آباد دفتر کے اسٹیشن ہیڈ راجندر کمار شرما بھی شک کے دائرے میں آ گئے۔ وہ مادوری کے بارے میں پوری معلومات رکھتے تھے۔ انہیں بھی اسلام آباد سے واپس بلایا گیا۔ مادوری کو مقدمے میں صرف دفتری راز کو افشاں کرنے والے قانون آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کا ملزم قرار دیا گیا اور قومی سلامتی کی خلاف ورزی کرنے والے سخت قانون کے تحت اس پر کارروائی نہیں کی گئی۔ اس کا دوسرا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مادوری کے خلاف الزامات کے باوجود عدالت میں یہ ثابت کرنا مشکل تھا کہ وہ پاکستان کے لیے جاسوسی کرتی تھی۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جب ہندوستانی افسروں پر جاسوسی کا الزام عائد ہوا اور وہ عدالت سے بری ہو گئے، لیکن مادوری کے ساتھ کچھ مختلف ہوا۔ بھارتی عدالت نے 2018 میں تمام تر شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں اسے 3 سال قید کی سزا سنائی اور اس طرح یہ کیس اپنے انجام کو پہنچ گیا۔